بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم ایک اور سیاسی شخصیت کی سیاسی جرنی کے بارے میں بات کریں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دو ادوار کے بارے میں آج ڈسکشن کریں گے. جی، تو بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ 1988 سے 1990 تک رہا. 1988 میں جب عام انتخابات کرائے گئے، جس طرح سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ صدر ضیاء الحق کی سانحہ بھاولپور میں جس طرح سے ان کے ساتھ 30 کے قریب افراد شہید ہوئے، اس کے بعد جب 1988 میں عام انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی نے ایک واضح اکثریت حاصل کی. آئین کی روح سے صدر پاکستان نے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو زیادہ نشستیں حاصل کرنے کی بنیاد پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دی. یوں ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہوا اور بے نظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت 1 دسمبر 1988 کو دی گئی. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے عہدے کا حلف 2 دسمبر 1988 کو اٹھایا اور قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ 12 دسمبر 1988 کو حاصل ہوا. یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہوا پاکستان میں ایک طویل مارشل لا کے بعد، اور بے نظیر بھٹو کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ عالم اسلام میں پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا. بے نظیر بھٹو جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا، وہ ایک واضح منشور اپنا سامنے لے کر آئیں اپنی پارٹی کا، جس کی بنیادی 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی. ایک تو یہ تھی کہ وہ انہوں نے بڑا واضح طریقے سے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہم صلح و آشتی، اتحاد، آزادی، امن اور امید کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم یہی راستہ اپنائیں گے. آگے چل کے ہم پاکستان کا ایک ایسا رخ دنیا کو دکھائیں گے کہ جو کہ امن پر یقین کرتا ہو، اتحاد پر یقین کرتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ اپنے عوام کے لیے ایک نئی امید لے کر آئے، بلکہ عالم اسلام کے لیے اور بین الاقوامی طور پہ بھی پاکستان کا ایک نیا تشخص اجاگر ہو سکے. جی، اب چلتے ہیں ان کے اقدامات اور ترجیحات کی طرف سے جو کہ انہوں نے کیے. پہلی اس میں دیکھا جائے کہ روس اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے پر توجہ دی. انہوں نے تیسری دنیا کے مفادات اور حقوق کی تائید کی. اس کے علاوہ ایک اور سٹیپ اٹھایا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی کو کم کیا جائے خطے میں امن کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے روس اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائے. جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگ سے کہا تھا کہ 1979 میں جب سوویت یونین نے انویٹ کیا افغانستان میں، اور جس طرح سے ضیاء الحق کی حکومت کا ایک واضح سٹانس رہا، تو خارجہ پالیسی کے اس پہ دیکھا جائے تو پاکستان کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. یوں بے نظیر بھٹو نے آتے ساتھ ہی انہوں نے جب اپنے اقدامات کیے وہ یہی تھے کہ جی روس اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہیں اور نیبرنگ کنٹری ہندوستان کے ساتھ بھی پاکستان کی کشیدگی میں کمی ہو، تاکہ خطے کے عوام کے لیے ایک نیا امید پیدا ہو سکے، تاکہ اس خطے کے عوام جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہ سکیں. جی، اس کے علاوہ اندرون ملک اگر دیکھا جائے تو کراچی میں اس وقت کے جو حالات تھے جو کہ بڑے ہی خراب تھے، MQM متحدہ مہاجر موومنٹ جو تھی اس کے ساتھ انہوں نے معاہدات کیے تاکہ کراچی کے امن کو بہتر بنایا جا سکے، جو کہ اس وقت کافی حالات خراب تھے. جی، اس کے علاوہ انہوں نے پریس کی آزادی کو ایک نیا رخ دیا. پریس کی آزادی کے لیے انہوں نے نیشنل پریس کو توڑا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو خود مختار ادارے بنا دیے. جی، جیلوں میں جو بند سیاسی قیدی تھے ان کو رہائی مل گئی. مزدور یونین کی بحالی کے اقدامات کیے گئے. یہ تو تھے کچھ ان کی ہم نے بات کی کہ کس طرح سے انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور اندرون ملک جو ہے انہوں نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے اور کیا ترجیحات رہیں ان کی. جی، آگے چلتے ہیں کچھ معاہدات کی طرف. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کو کم کرنے میں انہوں نے کوشش کی. پاکستان اور بھارت کی ایٹمی تنصیبات، مطلب ایک بڑے عرصے تک ان تنصیبات کی تحفظ دینے کے لیے اس پہ کافی مطلب معاملات جو تھے کوئی اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے.
دونوں ہی ممالک کی طرف سے خطرہ تھا کہ ایک ملک دوسرے ملک کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کر دے۔ یوں جب سارک کانفرنس ہوئی تو وزیر اعظم راجیو گاندھی جو ہیں وہ پاکستان آئے، اور یوں 31 دسمبر 1988 کو راجیو گاندھی اور بینظیر بھٹو نے آپس میں مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات کی بعد انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، اور معاہدہ یہ تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے۔ جی، اس کے علاوہ کچھ ثقافتی وفود کا تبادلہ بھی ہوا، اور اس بات کا فیصلہ بھی ہوا کہ دور ٹیکس کا خاتمہ بھی کا معاہدہ بھی انہوں نے آپس میں طے پایا ان کے۔ پشاور میں پیپل ورکس پروگرام سٹارٹ کیا گیا تاکہ عوام کی بحالی کے لیے، عوام کے جو اپنے مسائل ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کیے جا سکے۔ جی، اب چلتے یہ ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ دور حکومت 2 سال رہا، تو اس دور حکومت کا خاتمہ کس طرح سے ہوا۔ نومبر 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں مرکز میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنائی، اور پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومتیں قائم ہوئیں، لیکن ان دونوں جماعتوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ایک محاذ آرائی کی سی سچویشن کریٹ ہو گئی۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا، بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کو نامزد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ 24 اکتوبر 1990 کو عام انتخابات کرائے جائیں گے۔